ناظرین، فیض احمد فیض تو دہائیوں پہلے کہہ گئے کہ ہم دیکھیں گے وہ شب کے جس کا وعدہ ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر. اور آگے جو ان کا مطمع نظر تھا وہ پاکستان ان کو وہ ریاست نہیں دکھتی تھی جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا. اب سرور بارہ بنکی ابھی پچھلے دنوں ان کا بہت شہرا رہا بہت ساری نظموں اور غزلوں کے حوالے سے. ان کی بھی اسی بہر میں انہی حالات کے تناظر میں ایک نظم ہے جو آج سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہے. اس نظم کا پہلا مصرع ہے: رات کا انجام بھی معلوم ہے ہم کو سرور، لاکھ اپنی حد سے گزرے تا سحر جائے گی رات. اسی نظم کا ایک اور مصرع ہے افق سے ایک سنگ آفتاب آنے کی دیر، ٹوٹ کر مانند آئینہ بکھر جائے گی رات. پھر ناظرین اسی میں وہ آگے چل کر کہتے ہیں: اور کوئی دم کی مہماں ہے گزر جائے گی رات، ڈھلتے ڈھلتے آپ اپنی موت مر جائے گی رات. زندگی میں اور بھی کچھ زہر بھر جائے گی رات، اب اگر ٹھہری رگوں پے میں اتر جائے گی رات. جو بھی ہیں پروردہ شب جو بھی ہیں ظلمت پرست، وہ تو جائیں گے اسی جانب جدھر جائے گی رات. ناظرین، اگر فیض احمد فیض کا جو ابتدائی مصرع تھا اور اس نظم کے جو مصرے ہیں اگر انہیں دیکھا جائے غور سے، اگر ان کو سمجھا جائے تو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ بہت حد تک یہ تمام شعراء کی یہ جو نظمیں ہیں یہ انہی حالات کی جانب اشارہ بھی کرتی ہیں، ان پر پورا بھی اترتی ہیں. پاکستان پچھلی دہائیوں سے خیر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ سیاسی ٹرموائل کا شکار ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ ایک 5 سال 6 سال کا دور ایسا تھا جس میں کچھ سکون تھا، اس کے بعد سکون نہیں آ سکا پاکستان میں، جس کو پولیٹیکل سکون کہتے ہیں. اور ایک یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی کی اس منزل پر بھی نہیں پہنچ سکا جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا، قائد اعظم کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم نے پاکستان کی ابتدا سے لے کر اب تک درجنوں لوگوں پر بلکہ سینکڑوں لوگوں پر غداری کے مقدمات کیے، انہیں غدار ٹھہرایا، پھر وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے. مثلاً راولپنڈی سازش کیس کے جنرل اکبر خان، بعد میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں چیف آف نیشنل سیکیورٹی بنے. فیض احمد فیض پر بھی الزام لگا. پھر آدم ملک صاحب، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے جو مڈ 70s میں ایک سازش ہوئی تھی جسے اٹک سازش کیس پہلا والا قرار دیا گیا. اس کے آدم ملک صاحب اس میں پلاٹ بنانے والوں میں شامل تھے. بعد ازاں وہ ریٹائر ہوئے، پھر وہ وکیل بن گئے، انہیں سزا بھی ہوئی. اور پھر وہ جنرل مشرف کے زمانے میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل لگے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس ایک جملے کی وجہ سے مشہور ہوئے، اور صدیق الفاروق بھی، کیونکہ جنرل مشرف کا زمانہ آیا، نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد مقدمہ چلا، انہیں سزا ہوئی، وہ سزا پھر معاف کی گئی، انہیں دیش نکالا دیا گیا، وہ سعودی عرب چلے گئے اور وہاں سرور پیلس میں مقیم ہوئے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی یہ سزا ہوئی تھی، اور طیارہ سازش کیس میں جس میں پہلی سزا موت ہوتی ہے یہ سزا معاف ہوئی. شاہد خاقان عباسی صاحب بعد میں رہا ہو گئے، پاکستان ہی میں رہے. انہوں نے راولپنڈی کے ناظم جو میئر کے بدلے میں نظام آیا اس کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے فارم میں یہ مینشن کیا کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن موجود ہے، وہ اس کو نہ کر سکے، لیکن بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ٹرموائل سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور آج جس طرح کی صورتحال ہے وہ پیک پر دکھائی دیتی ہے، اور یہ بہت ہی بدقسمتی ہے. ناظرین، میرا نام ہے اعجاز احمد اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز AM نیوز پر. اس چھوٹے سے تعارف کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا بطور قوم بھی ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم بطور قوم اگر جائزہ لیں گے تو پھر ہی ہم بہتر راہ کی طرف جا سکیں گے، کیونکہ کوئی ادارہ کنٹامینیشن سے نہیں بچا. پاک فوج بدقسمتی ہے، اس کی قیادت کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور وہ پورا ادارہ جو ہے متون ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ چند لوگ ہیں. ہمیشہ ماضی میں جنرل ضیاء الحق رہے، بعد میں اس سے پہلے ایوب خان، یحییٰ خان،
اس سے پہلے اسکندر مرزا اور پھر جنرل مشرف، یہ ساری سیاسی مداخلتیں رہیں، مارشل لاء لگے، آمرانہ حکومتیں رہیں، اس کے نتیجے میں پاک فوج پر الزامات لگنا شروع ہوئے، حالانکہ یہ چند انڈیویجولز ہوتے ہیں۔ آج بھی اب پاک فوج میں دو لوگ بہت اہم ہوتے ہیں، ایک آرمی چیف اور پھر DGI۔ کوئٹہ کے جلسے میں ان دونوں کا تذکرہ ایک بار پھر ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں جب گوجرانوالہ کے جلسے میں یہ ہوا تو اس کے بعد بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس طرح جرنیلوں کے نام یا عسکری شخصیات کے نام لینا پڑتے ہیں ہم، اور یہ بدقسمتی ہے۔ میرے خیال میں بھی یہ بدقسمتی ہے اور بہت شدید بدقسمتی ہے، لیکن سچویشن یہ کیوں ارائز ہوئی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ہم کولیجن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اگر اس کولیجن کو نہ روکا گیا تو بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت ایٹ دی ورج آف کراس روڈز ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جانب پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر ہے، پاکستان گرے لسٹ میں بدستور موجود ہے، بھارتی لابی مسلسل پروپیگنڈا کر رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ بھارتی لابی نے بہت کوشش بھی کی کہ کسی نہ کسی طرح بھارتی لابی نے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے جایا جائے۔ بھارت کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں، اور پھر جو FATF ہے اس کے صدر کو، بھارتی نمائندے کو یہ باور کرانا پڑا کہ قوانین کیا کہتے ہیں، اور پاکستان نے 27 میں سے 21 جو نکات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، اور پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ دباؤ موجود ہے۔ بھارت صرف اسی پر بس نہیں کرتا، وہ افغانستان کی جانب سے ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ میں کئی ادارے ہیں جن کو وہ ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکی صدر تو آج کل خود چونکہ اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں، لیکن بہرحال امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھاتا ہے، آج کل بھی بڑھا رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ اس صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں تو جو الزامات لگ رہے ہیں وہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے۔ اب ان الزامات کے نتیجے میں کچھ لوگ نواز شریف صاحب کو، ان کی بیٹی مریم کو، PDM کی پوری قیادت کو غدار قرار دینے پر تلے ہیں۔ یہ بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، کیونکہ اگر شکایت ہوگی تو اس کا اظہار بھی ہوگا، اور شکایت کا اظہار ظاہر سی بات ہے اگر ہوگا تو پھر مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ میں رہ کر کہیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست پہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے اداروں کی، کوئی ادارہ ہو، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو الزامات بھی لگ رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بیٹھ کر بیک گراؤنڈ میں مذاکرات کیے جائیں۔ اور وہ بیک گراؤنڈ میں مذاکرات اب اس لیے بھی مشکل ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو میٹنگ ہوئی گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر، اس کو خود حکومت نے سبوتاژ کر دیا۔ اب بھی اگر کوئی اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں اور حکومت کے علم میں ہوتے ہیں تو پھر شاید دوبارہ یہی ہو۔ یہ بدقسمتی ہے۔ آج کوئٹہ کے جلسے میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح سے ہوا، وہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے، لیکن جو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی ہے، اویس نورانی صاحب کے حوالے سے حکومت کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا۔ میں نے تقریر نہیں سن سکا بدقسمتی سے، کیونکہ جب میں موجود تھا گھر میں اور یہ جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت TV پر کچھ اور دکھایا جا رہا تھا۔ مراد سعید صاحب کی پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی، کہیں اسد عمر صاحب دکھائے جا رہے تھے، تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جملے کہے، لیکن اویس نورانی صاحب نے پھر ٹویٹ کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان سے بلوچستان کو جدا نہیں کر سکتا، اور میری بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر یہ الزام حکومت کی جانب سے جو لگایا گیا ہے وہ درست ہے تو پھر حکومت کی جانب سے ٹویٹس پر ٹویٹس کرنے کے بجائے، وزراء کی جانب سے انہیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کے بجائے یہ اعلان ہونا چاہیے تھا کہ وہ توہین پاکستان، وہ سیڈیشن کا کیس درج کریں گے۔ آئین پاکستان کی یہ خلاف ورزی ہے پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا۔ آرٹیکل 6 کا کیس اس معاملے میں بن سکتا ہے، ہائی ٹریزن کا کیس بن سکتا ہے۔ تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ اعلان کرتی، لیکن بدقسمتی سے یہ اعلان نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا یہ تو حکومت ہی جانتی ہے، لیکن اگر یہ کہا ہے تو یہ اس سے آپ یقین کریں کہ پاکستان کا کوئی شخص اس سے اتفاق نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پاکستان کو دو لخت کرنے والی بات ہے دوبارہ سے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کہا انہوں نے تو پھر ان پر یہ الزام ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، یعنی کہ اویس نورانی صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔
پی ڈی ایم پر کو بھی اسی میں لپیٹا جا رہا ہے، کنٹامینیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ معاملات کیوں اس طرف جاتے ہیں. جب بلوچستان میں شکایتیں ہیں، سیاسی شکایتیں ہیں، وہ موجود ہیں اور وہاں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے تو ذرا سخت بات ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج جو بلوچستان حکومت کا رویہ رہا وہ کسی حد تک تو قابل تعریف بھی تھا کہ کنٹینرز نہیں لگائے گئے کوئٹہ شہر کے اندر، لیکن ارد گرد کے علاقوں سے آنے کے لیے لوگ راستے مسدود کیے گئے. تاہم یہ جو اعلان کیا گیا صبح کہ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، اور بڑے لمبے عرصے تک انٹرنیٹ بند بھی رہا. بلاول بھٹو چونکہ گلگت بلتستان میں تھے اور نواز شریف نے لندن سے خطاب کرنا تھا، تو یہ خطاب دونوں ممکن بنائے گئے. یہ کس نے بنائے ممکن؟ ہمارے ایک دوست ہیں احمد منصور، بہت باخبر صحافی ہیں، بول ٹی وی میں ہوتے ہیں اور بہت لمبے عرصے سے ڈیفنس کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ انکشاف کیا ہے کہ بلاول بھٹو کا خطاب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا پاک فوج کی مداخلت سے ممکن ہوا. اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ ممکن ہوگا تو پھر دوسرا خطاب بھی ممکن ہوگا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کا خطاب روک دیا جائے اور ایک کا نہیں. یہ اچھی بات ہے، اگر پاک فوج نے یہ کیا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں میں بھی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو نشاندہی کرنی چاہیے تھی. مریم صاحبہ کی تقریر بہت سخت تھی، بہرحال کیا کیا جائے، اب تو تیر کمان سے نکل چکا. لیکن سب کو بیٹھ کر پھر یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بلوچستان سے ہیں، ان کے ساتھ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے تناظر میں جو بھی بات ہوگی وہ اسی تناظر میں ہوگی، اور پھر بلوچستان میں احساس محرومی بڑھے گا. یہاں ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ مسلم لیگ نون نے سندھ پر فوکس کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ مریم یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے جو خطابات کیے ہیں وہ چھوٹے صوبوں کی شکایات ان سے دور ہو گئی ہوں گی، مسلم لیگ نون کا اعتبار قائم ہو گیا ہوگا. اب مسلم لیگ نون سندھ کی محبت میں گرفتار ہے. مسلم لیگ نون سندھ جانا چاہتی ہے. سندھ کے حوالے سے پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، کنونشنز، ڈویژنل کنونشنز اور ڈسٹرکٹ کنونشنز اور جو ذیلی تنظیمیں ہیں ان کے کنونشنز. تو اس سے پی ڈی ایم پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی ابھی اگلے دنوں میں دیکھنے والی بات ہے. لیکن اگر یہ پری میچور کر لیا گیا تو پھر پی ڈی ایم کو کا اللہ ہی حافظ سمجھیں، کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں پیپلز پارٹی کا وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی بھی ایک فریق جماعت ہے. اگر پی ڈی ایم کی تحریک جسے مریم نواز شریف صاحبہ کے بقول 15 جنوری سے پہلے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ حکومت ہی ختم ہو جائے گی، تو اگر ایسا ہوتا ہے اس سے پہلے اگر مریم نواز صاحبہ سندھ چلی جاتی ہیں تو پھر دونوں جماعتوں کے درمیان جو محاذ آرائی ہے، سیاسی محاذ آرائی، اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. کیونکہ پی ڈی ایم میں ہونے کے باوجود میری اطلاع یہی ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ابھی تک اعتماد کی وہ فضا قائم نہیں ہو سکی. گو کہ مریم اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان ایک اعتماد موجود ہے، بڑی حد تک اعتماد موجود ہے، لیکن جو اس کے بیانڈ ہے، مثلا نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے تعلقات کیسے ہیں اس پر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک دوسرے کو پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. خواجہ آصف صاحب کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، پیپلز پارٹی کے کئی رہنما ہم سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، نون لیگ کے رہنما گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو اس تناظر میں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو اس کا نقصان پی ڈی ایم کو ہوگا. ناظرین، جاتے جاتے ایک اور بات، آج فرانسیسی صدر نے جو بلاسفیمس کیریکیچرز ہے اور بلاسفیمس جو الفاظ ہے فرانس میں جو چل رہے ہیں، بہت ہی بدقسمتی ہے کہ فرانس جیسے ملک کا صدر اس رویے کا اظہار کرے، کیونکہ آزادی اظہار یورپ میں بھی آپ کی آزادی اظہار کی ایک حد مقرر ہوتی ہے. یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے شخص کی یا میری آزادی اظہار لے لے تو میری آزادی اظہار وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. یعنی کہ مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کی بے عزتی کروں، میں کسی کی دل آزاری کروں. اور یہ تو پوری ایک کمیونٹی ہے، پوری مسلم کمیونٹی ہے، مسلم برادری ہے، پوری کروڑہا لوگ ہیں، کروڑہا مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں. یہ جو یورپ میں اینٹی مسلم ایک رویہ شروع ہوا، یہ کیوں شروع ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کو چونکہ حضرت عیسیٰ کا دشمن سمجھتے رہے، صلیبی جنگیں ہوئی، اسی تناظر میں ہے نا. لیکن اس میں اگر آپ ہولوکاسٹ پر بات کریں تو آپ کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. یورپ کے کئی ممالک میں سزائے موت کے قوانین موجود ہیں، عمر قید کے قوانین موجود ہیں، جہاں جہاں سزائے موت ختم کر دی گئی ہے. ملکہ برطانیہ کی شان میں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے لندن میں، لیکن اگر
رسول اللہ کی شان میں کوئی کچھ کہہ دے تو یہ سارے یورپی ممالک آزادی اظہار کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا حق ہے. یہ کوئی حق نہیں ہے. کسی بھی کمیونٹی کا، کسی برادری کا، کسی مذہب کے پیروکاروں کا دل دکھانا کوئی بڑی بات، کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہت ہی سخت بری بات ہے، یہ انتہائی لغو بات ہے. لیکن اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے نا، ہمارے ہاں بھی تو مسلمان ممالک کا بھی تو اس میں کچھ قصور ہوگا. ابھی تک عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے بہت سخت، صدر مملکت کا بھی ٹویٹ آیا ہے، یہ رد عمل ٹھیک ہے، لیکن عملی اقدامات کیے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ناظرین، یورپ پیٹ سے سوچتا ہے، یعنی معیشت کے ذریعے سوچتا ہے. آپ جب تک یورپ کو معاشی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے آپ کا نقصان بھی شاید اس میں کچھ ہو، لیکن اس وقت تک یہ نہیں ہوگا. آپ جب تک سویڈن میں یہ بہت رواج ہے، سویڈش مصنوعات یا اسکینڈینیوین کنٹریز کی مصنوعات اور فرانس کی مصنوعات کا جب تک ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، فرانس کی حکومت کو، فرانس کے لوگوں کو اور فرانس کے صدر کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جرم ہے. ہولوکاسٹ کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، لیکن رسول اللہ کی شان کے خلاف بات ہو سکتی ہے. یہ بالکل ناقابل قبول رویہ ہے. مسلم ممالک جب تک اکنامک ٹرمز میں اس کا جواب نہیں دیں گے فرانس کو اور جو دیگر ممالک جہاں یہ کچھ ہوتا ہے، تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. ناظرین، اور بات اگر بنانی ہے، دنیا کو اگر یہ سکھانا ہے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، ممالک ترقی یافتہ ہے نا، ان کی اپروچ ابھی بھی جنگلیوں والی اپروچ مجھے دکھائی دیتی ہے. تو میری نظر میں جب تک ہم ان کو معاشی ان کو ہدف نہیں بنائیں گے، جب تک ہم ان کا معاشرتی اور اکنامک بائیکاٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ جاری رہے گا. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اس درخواست کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے چینل کو، اور اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اور جن اپنے جاننے والوں کو بھی تجویز کیجئے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.